أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. آج جدید سائنس کو اپنی ترقی پر فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس وقت کو سوچیں، نہ تو خوردبین ایجاد ہوئی تھی، نہ ہی یہ جدید ایجادات مارز وجود میں آئی تھیں، لیکن ان علماء، فضلاء اور حکماء کی دانش اور مہارت فن کو داد دیں جنہوں نے طب کی بنیاد امور طبیہ پر رکھی، جو یہ 7 ہیں: ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوہ اور افعال. جب تک جدید سائنس میں ایٹم کو پھاڑنے کا راز دریافت نہیں ہوا تھا، سائنس میں مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم کو تسلیم کیا جاتا تھا، جو آج بھی صحیح ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے. باقی آدھا سچ کہ ایٹم کس چیز سے بنا ہے، اس پر سائنس خاموش تھی. آج کہتے ہیں ایٹم کو تباہ کریں تو توانائی خارج ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں توانائی ایٹم میں قید ہے. اس راز کو حکمائے طب صدیوں پہلے جان چکے تھے، بلکہ اس کے کام کے طریقہ کو بھی سمجھ چکے تھے. اس لیے تو انہوں نے اس کے قوانین وضع کیے جو آج بھی قائم ہیں. جس طرح کسی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اسی طرح ان اٹل قوانین کو ہرایا نہیں جا سکا. نمبر 1، ارکان. چند ایسے بسیط اجسام جو بدن انسان و حیوانات اور نباتات میں پائے جاتے ہیں، جن کا مزید تجزیہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایسے اجزاء اولیہ جو مختلف صورتوں اور طبیعتوں کے اجسام میں تقسیم نہیں ہو سکتے. یہ وہ ابتدائی ارواح ہیں جو مادہ کی بنیاد بنتے ہیں. نمبر 2، مزاج. ارکان کے باہمی ملاپ سے وجود میں آتے ہیں، لیکن ان میں تمام ارکان کا مساوی ہونا ممکن نہیں. ارکان کے کسر و انکسار کے بعد جو کچھ حتمی طور پر بچتا ہے وہ اس چیز کا مزاج ہوگا، اور یہی مزاج اخلاق کی بنیاد بنتا ہے. اخلاق ایسا طرز عمل جس کی طرف غذا تحلیل ہو کر اولاً آتی ہے. اخلاق کو سمجھنے کے لیے کنویئر بیلٹ کو سمجھیں. آپ نے ایئرپورٹ یا بڑے صنعتی اداروں میں کنویئر بیلٹ کو چلتے دیکھا ہوگا. ہمارے جسم میں کنویئر بیلٹ کا کام خون سر انجام دیتا ہے. مختلف قسم کی اخلاق اور جسم کے مختلف فضلات اس میں موجود ہوتے ہیں. ہر عضو انہیں ضرورت کی چیز اس سے لیتا ہے اور فالتو چیز اس میں ڈال دیتا ہے. اس کی 2 اقسام ہیں: کثیف اخلاق اور لطیف اخلاق. اعضاء وہ کثیف اجسام جو کثیف اخلاق کی ابتدائی ترکیب اور رطوبت ثانیہ سے پیدا ہوتے ہیں. اعضاء کو زندہ رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں یہ خوراک اخلاق کی شکل میں ملتی ہے. ارواح. علم طب میں روح ان لطیف بخارات کو کہتے ہیں جو اخلاق کے لطیف حصہ سے پیدا ہوتے ہیں. اس کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، روح حیوانی جس کا مقام دل ہے. نمبر 2، روح طبعی جس کا مقام جگر ہے. نمبر 3، روح نفسانی جس کا مقام دماغ ہے. قوہ ان قوتوں کو کہتے ہیں جن سے طبی روح کے اعتدال افعال صادر ہوتے ہیں. اس کی بھی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، قوت حیوانی جس کا مقام دل ہے. قوت طبعی جس کا مقام جگر ہے. اور قوت نفسانی جس کا مقام دماغ ہے. افعال فعل کی جمع ہے، اور فعل وہ قوت ہے جو کسی عضو سے سرزد ہو، یعنی وہ سکون سے حرکت میں آئے اور اپنے افعال سر انجام دے.
اس کی دو اقسام ہیں، افعال مفرد اور افعال مرکب۔ وہ افعال جو ایک ہی وجود سے سرزد ہوں انہیں افعال مفرد، اور جو اعضاء مختلف اعضاء سے مل کر سرزد ہوں انہیں افعال مرکب کہتے ہیں۔ اب ان سب باتوں کا مطلب سمجھیں۔ کسی بھی ادارے، حکومت یا جسم کو چلانے کے لیے 3 بنیادی شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، گورننگ باڈی، جو پالیسیاں بناتی ہے اور متعلقہ کاموں کے اہداف مقرر کرتی ہے۔ انتظامیہ یا فیلڈ فورس، یہ وہ شعبہ ہے جو تشکیل کردہ پالیسیوں کا عملی طور پر نفاذ کرتا ہے اور مقررہ اہداف حاصل کرنے کے لیے عملی کام کرتا ہے۔ نمبر 3، فنانس ڈپارٹمنٹ، اس شعبے کا کام مختلف اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مالیات، اخراجات یا دیگر ضرورتیں مہیا کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی جسم میں پالیسیاں بنانے اور اہداف مقرر کرنے کے لیے دماغ کے سپرد ہیں، جس کے تحت اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کام کرتا ہے۔ اس کے 2 ماتحت ہیں، ایک خبر رساں اعصاب اور ایک حکم رساں اعصاب۔ مختلف اہداف کو حاصل کرنے کے لیے عملی اقدامات سب کے سب دل کے ذمہ ہیں، جو انہیں اپنے عضلاتی نظام یعنی مسکولر سسٹم کے تحت سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بھی 2 ماتحت ہیں، ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات۔ ان اہداف اور اس پورے جسم کو چلانے کے لیے درکار توانائیاں اور دیگر ضرورتیں مہیا کرنے کا کام جگر کے ذمہ ہے، جو یہ سب ضرورتیں اپنے 2 ماتحت خدام حدود جاذبہ اور حدود ناقلہ کے ذریعے سر انجام دیتا ہے۔ ان سب چیزوں کا نچوڑ ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیوز میں بتائیں گے، لیکن یہ سب کچھ یاد رکھنے اور دماغ میں بٹھانے والی باتیں ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر تشخیص کی بنیاد رکھی جانی ہے۔ اب آئی اصل سمجھنے کی بات۔ اگر یہ تینوں نظام ایک توازن کے تحت کام کر رہے ہوں تو کبھی صحت گڑبڑ نہیں کرے گی۔ اس کے بیلنس کا نام ہی صحت ہے، اور بیماری کی حالت میں یہ امبیلنس ہی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس عدم توازن کو ڈھونڈنا اور اسے ختم کرنا ہی اصل علاج ہے۔ مثال سے سمجھیں، ہم کسی چیز کا نشانہ لے کر اسے ہٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دماغ اس کے ٹارگٹ مقرر کرے گا، ہاتھ مسلز کے ذریعے جو دل کے ماتحت ہیں فائر کرے گا، اور جگر اس دوران ضرورت کی توانائی فراہم کرے گا۔ اگر تینوں نظاموں میں توازن قائم رہا تو نشانہ درست لگے گا، اور جس قدر تینوں نظاموں میں توازن کی کمی ہوگی فائر ٹارگٹ سے دور جائے گا۔ دماغی قوت یعنی کنیکٹو سسٹم کو بڑھانے کے لیے ہمیں اساسی چیزوں کا استعمال کرنی ہوں گی، کیونکہ فطرت نے نروس کی خوراک کو اساسی چیزوں میں یعنی الکلائن چیزوں میں رکھا ہے۔ دل کے لیے مسکولر ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے ہمیں تیزابی یعنی ایسیڈک چیزیں استعمال کرنی ہوں گی، اور جگر کی طاقت یعنی حدودی نظام کو تقویت دینے کے لیے ہمیں نمکین یا آئلی چکنائیاں استعمال کرنا ہوں گی۔ زندہ اجسام میں الکلی ایسڈ اور سالٹ گٹھانے بڑھانے کے اصول مقرر ہیں۔ انہیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنا ہوگی، تاکہ آپ اپنی مرضی سے انسانی جسم کو آپریٹ کرنے کا ہنر سیکھ سکیں۔ اس دنیا میں قدرت نے انسانوں کے سوا ہر چیز کی خوراک متعین کر دی ہے۔ وہ اپنی متعین کردہ خوراک کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے۔ اگر ان کی متعین کردہ خوراک کے علاوہ کوئی چیز اسے خوراک کے طور پر دی جائے تو وہ بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے، جس کی زندہ مثال برائلر مرغ ہے۔ اسے غیر فطری خوراک دے کر پروان چڑھایا جاتا ہے، اور نتیجہ کے طور پر پیدائش سے لے کر ذبح ہونے تک ادویات اور ویکسین اس کی روزانہ خوراک کا حصہ ہوتی ہیں۔
جن کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس معاملے کو ایک سادہ مثال سے سمجھیں۔ ایک کھیت میں ایک ہی موسم، ایک ہی طرح کی زمین، ایک سا پانی، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود ہر پودے کی شکل و صورت، ذائقہ، خوشبو، پتے، شکل، پھل، بیج وغیرہ دوسرے پودوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے ہر پودے کی جڑ میں اپنی ضرورت کی چیز ہی جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ وہ غیر متعلقہ خوراک کو جذب ہی نہیں کر سکتی۔ گنے کی جڑ میں مرچوں کا ڈھیر لگا دیں، وہ پھر بھی میٹھا ہی رہے گا۔ اسی طرح کریلے کی جڑ میں جتنی مرضی شکر ڈال دیں وہ پھر بھی کڑوا ہی رہے گا، کیونکہ فطرت نے دوسری قسم کی خوراک جذب کرنے کی صلاحیت ان میں رکھی ہی نہیں۔ اسی طرح انسانی خون میں ہر قسم کی خوراک موجود ہوتی ہے، لیکن کوئی ٹیشو دوسرے ٹیشو کی خوراک جذب نہیں کر سکتا۔ جس ٹیشو کی خوراک دوسری ٹیشو کی خوراک سے ہر ٹیشو کی خوراک دوسری ٹیشو کی خوراک سے علیحدہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ٹیشو کی خوراک ایک توازن کے ساتھ خون میں موجود رہے، لیکن بدقسمتی سے ہم پسند ناپسند کے چکر میں مسلسل ایک گروپ کی خوراک استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی بدولت کسی ٹیشو کی خوراک خون میں بڑھ جاتی ہے اور وہ ٹیشو بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور اوور ایکٹ کرتا ہے، لیکن دوسرا ٹیشو مناسب خوراک نہ ملنے سے کمزور ہو جاتا ہے اور انڈر پریشر آ جاتا ہے۔ یوں فطرتی توازن بگڑنے سے جسم انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی خوراک کا تجزیہ صرف الکلی ایسڈ اور سالٹ میں کر کے گروپ بنا لیں اور انہیں اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا شروع کریں، کوئی چیز ہو ہم اپنی پسند اور کوئی پسندیدہ نہ ہو، یقین رکھیں کبھی بیماری ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ اعتدال قائم رکھیں، توازن خود قائم ہو جائے گا اور نتیجہ میں ہر تکلیف سے پاک ایک پرلطف زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ بے اعتدالی اختیار کر کے اس توازن کو ضائع کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس توازن کو دوبارہ حاصل کرنے کے غور ہم آپ کو سکھائیں گے۔ آپ کسی کی بھی مدد کے بغیر ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ہم طب میں کوئی نیا پہیہ ایجاد نہیں کر رہے، بلکہ پرانی طب میں ہی پرانے اسٹیئرنگ کی جگہ پر پاور اسٹیئرنگ فٹ کر دیا ہے، تاکہ طب کی گاڑی آسانی کے ساتھ صرف اشارے سے چلائی جا سکے اور پرانے اسٹیئرنگ سے کشتی نہ کرنی پڑے، زور آزمائی نہ کرنی پڑے۔ السلام علیکم۔